بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام وقاص ولانا ہے۔ آپ میرا یوٹیوب چینل وقاص ولانا آفیشیل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، دنیا میں تین ملکوں کے مسلمان بہت اذیت میں ہیں اور ہمیشہ سے اذیت میں رہے ہیں۔ ایک فلسطین، ایک طرف آپ انڈیا میں 2 علاقے ہیں، پھر میانمار یعنی برما کے مسلمان جو روہنگیا مسلمان ہیں وہ ہیں، اور انڈیا میں کشمیر، اور پھر کشمیر کے بعد سیکنڈ پاپولیٹڈ ایریا آسام، وہاں پر موجود مسلمانوں کی بھی صورتحال ابتر ہے۔ فلسطین کے ایشو کا آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل آکوپائیڈ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس طرح بھارت میں کشمیر کے ایشو کا بھی پتہ ہے۔ روہنگیا مسلمانوں کی پریشانیوں کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح برما سے مسلمانوں کو دربدر کر دیا جاتا ہے، باہر نکال دیا جاتا ہے، سر عام گولیاں ماری جاتی ہیں، اور وہ دریاؤں میں بے آف بنگال کے اندر وہ رلتے ہیں، اور اس کے بعد وہ آسام کی طرف، بنگلہ دیش کی طرف رخ کرتے ہیں، کوئی انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ یہ صورتحال آپ نے دیکھی ہے۔ لیکن اگر آپ کا اپنا ملک ہو، آپ کے باپ دادا اس ملک کے بنانے میں اہم کردار ادا کرتے رہے ہوں، اب کوئی بھی نسل ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس وقت کی حکومت آپ کا جینا تنگ کر دے تو سوچیں آپ کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ آپ کے دادا نے ایک ملک کے بنانے میں، ایک ملک کی موومنٹ میں اہم کردار ادا کیا ہو، آپ کے باپ نے ساری زندگی آپ کو پالا ہو اسی جگہ کے اوپر، اسی گاؤں میں، اسی علاقے میں، حکومت کو ٹیکس بھی، سابقہ حکومتوں کو ٹیکس بھی ادا کیا ہو، اور پھر جب آپ کی باری آئے تو ایک نیا درندہ صفت انسان وزیر اعظم بن جائے اور آپ کو گھروں سے نکالنے کی کوشش کرے، گولیاں برسائے، ہاں جی، سر عام گولیاں برسائے۔ ابھی جو میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے لگا ہوں نا، یہ آسام کی ہے۔ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں آسام کی تھوڑی ہسٹری، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے، چل کیا رہا ہے۔ 2016 میں بی جے پی کی وہاں پر حکومت آ جاتی ہے، یعنی اسٹیٹ حکومت جو ہے وہ بھی آ جاتی ہے۔ آسام جو ہے نا، یہ بنگلہ دیش سے اوپر، انڈیا کے اگر آپ فل ایسٹ میں چلے جانا، ایسٹرن سائڈ پہ، وہاں پر یہ ایک اسٹیٹ ہے۔ اس کو ایک طرف بھوٹان لگتا ہے، بنگلہ دیش کے ساتھ اس کی لمبی سرحد ہے، ساتھ ہی برما کی بھی اس کے ساتھ سرحد ملتی ہے، یعنی 3 ملکوں کے ساتھ ایسوسیٹڈ یہ اسٹیٹ ہے۔ اور یہ اسٹیٹ وہ اسٹیٹ ہے جو کہ دلی سے کافی دور ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ بالکل ایسٹ میں جا کے 3 ملکوں کے اندر گھری ہوئی یہ انڈیا کی اسٹیٹ ہے، اور یہاں پر 32 ملین یعنی 3 کروڑ سے اوپر، 3.5 کروڑ کے قریب لوگ مسلمان ہیں، جو کہ سیکنڈ ہائیسٹ پاپولیشن ہے کسی بھی اسٹیٹ کے اندر انڈیا میں مسلمانوں کی۔ پہلے نمبر پر کشمیر، دوسرے نمبر پر آسام میں مسلمان رہتے ہیں۔ اب دیکھیں، کشمیر میں سب سے زیادہ مسلمان، کشمیر کی حالت ابتر، کرفیو لگا رہتا ہے، مسلمانوں کو گھروں سے باہر نہیں جانے دیا جاتا، ان کے رولز ان کے اپنے ہی، آپ کو پتہ ہے 5 اگست 2019 کے جو 2 قوانین تھے 370 اور 35A، ان کو ختم کیا گیا۔ وہ قوانین کیا تھے؟ وہ قوانین یہ تھے کہ کشمیر کے اندر جو مسلمان ہیں وہ اپنی مرضی سے رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر جا کر کوئی ہندو پراپرٹی نہیں خرید سکتا، کوئی ہندو مسلمانوں کی کشمیری خواتین سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس ساری چیزوں کو ایبروگیٹ یعنی ختم کر دیا گیا 5 اگست 2019 کو۔ اسی وجہ سے کشمیری دوبارہ سراپا احتجاج ہیں، اور اب تک سراپا احتجاج ہیں۔ وہاں پر مسلمان سب سے زیادہ ہیں، ایک سرکولر ایریا میں، ایک مخصوص اسٹیٹ کے اندر پاپولیشن ہے مسلمانوں کی زیادہ، وہاں پر مودی یا کوئی بھی بھارتی حکومت ان کا جینا تنگ کرے گی۔ اور اسی طرح سیکنڈ نمبر پر اگر کسی اسٹیٹ کے اندر مسلمان ہوں تو کیا ان کو ایزیلی رہنے دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ ان کا ایک اصول ہے، ان کا ایک قانون ہے، یا ان کا ایک نظریہ ہے ہندوؤں کا، جو بی جے پی کے نظریاتی ہیں۔ ہندو سے کوئی کسی قسم کی کوئی خلا نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں کسی مسلمان کو، وہ اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں۔ انڈیا کے اندر مسلمان اپنے کو فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہٹلر کائنڈ آف سوچ ہوتی ہے، جس میں مسلمانوں کو جینے نہیں دینا۔ میں ابھی آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، جو یہ میں آپ کو سارا بتا رہا ہوں نا، اتنی افسوسناک ویڈیو ہے، اتنی افسوسناک کہ آپ
آپ دنگ رہ جائیں گے کہ مسلمانوں کے ساتھ آخر ہو کیا رہا ہے، کیونکہ ان کا ایک نظریہ ہے کہ جہاں پر بھی مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے نا تو یہ مضبوط ہو جائیں گے، ان کو مضبوط نہیں ہونے دینا۔ یعنی کسی ایسی جگہ پر جہاں مسلمان 10 سے 12,000 20,000 سے زیادہ اکٹھے ہو جائیں تو ان کو لگتا ہے کہ ایک مضبوط یونین بن گئی ہے، تو ان کو سکیٹر کرو۔ یعنی مسلمانوں کو یہ چاہتے ہیں کہ یہ سکیٹر رہیں، کمزور رہیں، اور ہم ان کے اوپر حاکمیت کرتے رہیں، یہ نہ ہو کہ کل کو یہ اپنی سٹیٹ ہی بنا جائیں۔ تو آسام کے مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ایشو ہے جو کہ آکوپائڈ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ایشو ہے۔ وہاں پر 2 قوانین لانے کی کوشش کی گئی، یعنی ایک سٹیزن لا اور ایک NRC۔ یہ 2 قوانین تھے ایسوسیٹڈ، ان کی ساری جو ان کا مسودہ تھا وہ سملیرٹیز کے اوپر تھا کہ یعنی جو بھی، کیونکہ یہ ایک ایسی سٹیٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بنگلہ دیش کے اوپر، جو بھوٹان ہے ایک طرف، اس طرف میانمار ہے، پھر بنگلہ دیش ہے۔ بنگلہ دیش سے مسلمان، یعنی بنگلہ دیش میں اگر جو ایریاز ہیں ایسے کہ اسام میں تھوڑے حالات ٹھیک ہیں تو وہاں پر مائگریٹ کر جاتے ہیں اور پوچھ گچھ اتنی ہوتی نہیں۔ بھوٹان سے لوگ ادھر آتے ہیں اور اسام سے جو برما ہے وہاں سے اسام کی طرف جاتے ہیں، اور وہ مسلمان ہیں جو کہ ستائے ہوئے برما کی حکومت کے ستائے ہوئے مسلمان ہیں۔ وہ ایک الگ سٹوری ہے، نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن یہاں پر آ کر وہ رہتے ہیں، ان کو مائیگرنٹس کہتے ہیں۔ پھر وہ ایک پچھلے جو 30 سالوں میں لوگ یہاں پر آ کر رہے، ان کے گھر آباد ہو گئے، ان کے بچے ہو گئے، اب ان کو نکالا جا رہا تھا۔ یہ 2 قوانین۔ اب جو نئی چیز شروع ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ گاؤں میں، مختلف گاؤں میں جو سیٹلرز ہیں، جو آ کر رہ رہے ہیں، ان کی جھونپڑیاں ہیں، کوئی محلات تو ہے نہیں وہاں، آپ ویڈیو میں بھی دیکھیں گے، ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں، محلات تو ہے نہیں، ان کو گھروں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی بیچارے جھونپڑیاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے ہائی کورٹس کے اندر سٹے بھی لیے ہوئے ہیں کہ آپ ہمیں ایک دم سے نہیں نکال سکتے۔ اور دنیا کے ہر ملک میں کسی کو اپنی نکالنا ہے، نوٹس دینا ہے، وجوہات پوچھنی ہے۔ اگر میرا باپ یہاں پر آیا مائیگرنٹ ہو کے، اور آج میں رہ رہا ہوں 40-50 سال سے، میں ٹیکس پے کر رہا ہوں، تو مجھے سٹیزن شپ کیوں نہیں دی جا رہی؟ کچھ لوگوں کا وہاں پر یہ مطالبہ ہے۔ بہرحال جن کی سٹیزن شپ تھی، جو کہ دہائیوں سے وہاں پر رہ رہے تھے، ان کو گھروں سے باہر نکالا جا رہا ہے، اور ان کو باہر نکالا جا رہا تھا۔ اور پھر وہاں پر ایک گاؤں میں جا کے سرے عام جو انڈین پولیس ہے اس نے گولیاں چلائیں، اور اس سے بھی ابتر یہ تھا، یہ ویڈیو دیکھیے گا ابھی، اس سے بھی ابتر یہ تھا کہ کیمرہ مین، ہی از ناٹ اے پولیس مین، وہ سول کپڑوں میں تھا، وہ مرے ہوئے شخص کے جو تقریباً مر چکا تھا، اس کے سینے میں گولی لگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر چھلانگے لگا رہا ہے۔ یہ بروٹل فیس دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا تو فلسطین میں ہے یا کشمیر میں ہے، روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور پھر یہ آسام کے مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ وہاں پر ان کو نکالا جا رہا ہے۔ اب یہ ویڈیو دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی بروٹیلٹی ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ کتنی بروٹیلٹی ہو رہی ہے آسام کے اندر، دیکھا آپ نے۔ اب مسلمانوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا، مسلمانوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ 20 سال تک جو سپریس ہوتے رہے، یا پھر اگر دنیا آپ کا ساتھ نہیں دے رہی تو میں ایگزامپل دینے لگا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اتنا یونائٹ کریں۔ آپ کو پتہ ہے طالبانوں کو 20 سال تک دنیا نے سپریس کیا، پوری دنیا، یہ تو ایک ریاست ہے، ایک ریاست کی حکومت ہے، ایک ڈرپوک انسان جو سمگلر ہے، مودی ہے، اس کی حکومت ہے، پوری دنیا کی نیٹو، اس کے علاوہ امریکن آرمی واز دیئر، لیکن وہ اپنے آپ کو یونائٹ کرتے رہے، اور پھر انہوں نے ان کو بھگا دیا، اور آج وہ برسر اقتدار ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کو اگر دنیا آپ کا ساتھ نہیں دے رہی، نہ دے، بھاڑ میں جائے، یو ہیو ٹو یونائٹ ٹوگیدر، یہ مسلمانوں کو کرنا پڑے گا، وہاں پر موجود مسلمانوں کو یہ کرنا پڑے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔